سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ شعب الایمان جلد 2 صفحہ 215، حدیث نمبر 1570، 1570۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اولاد کی تربیت کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ 3 سیگمنٹ ہوں گے۔ نبی رحمت اور بچوں کی تربیت۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچوں کو سچ بولنے کے تعلق سے تربیت کی، اس کے مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ پھر حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بدکاری کے تعلق سے جو نصیحت کی وہ سنیں گے، اور آخر میں بچوں کی نفسیات کے تعلق سے بھی مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داود شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے چلا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 4991، 4991۔ ایک دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری امی نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ، تمہیں کچھ دوں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ عرض کی، میں اسے کھجور دوں گی۔ معلم انسانیت، نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیرنٹس، والدین، آپ نے دیکھا بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ کھلونے لا کے دیں گے آپ کو، ارے میرا لال سو جا جلدی سے، تجھے تو میں جہاز لا کر دوں گا۔ یہاں ڈرانے کے لیے مائیں جھوٹ بول دیتی ہیں کہ بلی آ گئی، کتا آ گیا، ہو آ گیا۔ نہیں، اس طرح آپ کے بچے ڈرپوک ہو جائیں گے اور آپ جھوٹ کے گناہ میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اگر کسی نے ایسا کیا، ماں نے یا باپ نے، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب وہ توبہ کرتے ہیں پسند فرماتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو ان کو جھوٹ سے بچائیں گے کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ اس پر بچوں کا یہ ذہن بنے کہ گویا جھوٹ بولنا ایک فن ہے، ایک ہوشیاری ہے، ایک چلاکی ہے، یہ گناہ نہیں، یہ کوئی عیبدار چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح بچوں میں ایک غلط عادت سرایت کر جائے گی۔ تو جھوٹ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ جب ہمیں پتہ ہوگی تو بچوں کو بچائیں گے نا۔ سچ کا الٹ یہ ہے جھوٹ، تو جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، نہ بچوں کو بلوائیں گے، بلکہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اس انداز سے کہ انہیں جھوٹ کی نحوست، جھوٹ کی تباہ کاریاں معلوم۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو یہ اسٹوری سنائیں کہ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی،
وہ کسی گاؤں میں کسی ولیج میں رہتا تھا. اس نے ایک بار کیا کیا, بکریاں چراتا تھا, وہ شور مچا دیا, بھیڑیا آ گیا, بھیڑیا آ گیا, بچاؤ بچاؤ. اب وہ گاؤں والے ڈنڈے لے کر اور جو ہتھیار ان کے ہاتھ میں آیا لے کر وہاں پہنچے تو بچہ ہنسنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد سچ مچ بھیڑیے نے, ولف نے بکریوں کے ریوڑ پر اٹیک کر دیا, حملہ کر دیا. اب تو چیخے چلائے, کون کہاں آئے, وہ سب سمجھ رہے تو جھوٹ بولتا ہے. اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا. اس نتیجے میں یہ ہوا کہ اب لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس جانا کہ تو جھوٹ بولے گا, پھر یہ کہے گا میں مذاق کر رہا ہوں, بے وقوف بنا رہا ہے ہمیں. اب بعد میں پتا چلا کہ بھیڑیا آیا اور کئی بکریوں کا نقصان کر کے چلا گیا. دیکھا, یہ اس طرح کی کہانیاں سنا کر بچوں کی تربیت کی جا سکتی. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے جھوٹا چور یہ رسالہ جو مرتب فرمایا ہے, یہ اس کا انداز کہانی والا ہے. اس انداز سے بچوں کو آپ یہ پڑھ کے سنا دیں گے, اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل تربیت ہوگی. حضرت سیداتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں, بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر ہم میں سے کسی نے اپنی پسندیدہ چیز کے متعلق کہا یہ مجھے پسند نہیں تو کیا جھوٹ شمار ہوگا؟ ارشاد فرمایا بے شک جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے, یہاں تک کہ چھوٹے سے جھوٹ کو بھی چھوٹا سا جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. دیکھا نا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی نے کہا بچوں سے ادھر آؤ کچھ دوں گا, تو کیا تربیت فرمائی کہ اگر کچھ نہ دیا تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جھوٹ کی مذمت قرآن میں ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے. جھوٹے کو عالم برزخ میں مرنے کے بعد سزا دی جائے گی, اس کی بانچھیں چیری جائیں گی. جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتی ہے, جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے, چغلی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے, فرشتہ دور چلا جاتا ہے, جھوٹ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ باتیں ہم سمجھیں, بچوں کو سمجھائیں تو انشاءاللہ مدنی ماحول بنتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہم انشاءاللہ عز و جل حکیم لقمان کی جو نصیحت ہیں اس میں سے سنتے ہیں. حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے تھے, نبی نہیں تھے آپ, مگر بہت حکمت کی باتیں کرتے تھے, بہت سمجھدار تھے. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, اے میرے بیٹے بدکاری سے بچو, اس کا آغاز خوف ہے اور اس کا اینڈ شرمندگی, ندامت, شیم. اس طرح کے جو معاملات ہیں بچوں کو اور بچیوں کو اس میں بھی سمجھانا چاہیے. اور امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں مدنی منوں کی, مدنی منیوں کی, بچوں کی, بچیوں کی, کہ بچپن میں ہی بچے اور بچیاں اکٹھے نہ کھیلیں. بچے بچوں سے کھیلیں, بچیاں بچیوں میں کھیلیں, ورنہ بچپن میں ہی جب پہچان ہو جاتی ہے یہی چیز خرابی کا باعث بنتی ہے مستقبل میں آ کر. ابھی تو بچے ہیں, ابھی تو بچے ہیں, تو یوں آپس میں جب تعارف ہوتا ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے, اس کے نتائج بڑے ہو کر بعض اوقات عجیب و غریب برآمد ہوتے ہیں. وہ بچے یا بچیاں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی, بعض کو استغفر اللہ قتل کر دیا گیا, اس کے بعد اس کے اندر جو تحقیق کی گئی تو سامنے آئی کہ اکثر گھر کے افراد تھے. گھر کے افراد سے مراد کزن یا اور جو اجنبی نہیں تھے. تو شروع میں ہی بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے, بچوں کی تربیت کی جائے. باپ کا حق ہے کہ بچہ جب قریب بلوغ پہنچے تو بچے کو سمجھائے, بلوغت کے معاملات کے تعلق سے جو ان کی تربیت ہونی چاہیے کی جائے. اور ماں کو چاہیے کہ بچی کی بلوغت کا وقت قریب آئے تو بچی کو سمجھائے, اس کی تفہیم کی جائے, اس کی تربیت کی جائے, تاکہ وہ غلط سہیلیوں میں نہ پڑ جائے. اسی طرح بچہ کہیں غلط سوسائٹی میں نہ پڑ جائے. اچھا, اب ہم نے کیا سمجھانا ہے ان کو اس تعلق سے؟ بچوں کے ساتھ استغفر اللہ, اس معاشرے کے اندر ایسے درندہ صفت انسان پائے جاتے ہیں جو بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں, ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں, استغفر اللہ, اغوا کر کے لے جاتے ہیں.
اس تعلق سے اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے کہ کسی نا آشنا کے پاس نہ جائیں جو جس پہچاننے والا نہیں ہے، جس کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. اب وہ اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتا ہے، موٹر سائیکل پر بٹھانا چاہتے تو نہیں بیٹھنا چاہیے. کوئی چیز دینا چاہتا ہے بالکل نہیں لیں. اگر وہ کوئی رقم وغیرہ دے بالکل نہ لیں، بلکہ کوئی دلچسپی لیتا ہے تو اس سے ایوائڈ کریں. اسی طرح اگر کوئی پکڑنے کی کوشش کرے تو شور مچا دیں، بھاگ جائیں. یہ بچیوں کی اس نہج میں تربیت کرنی چاہیے. تو حضرت سیدنا حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ بیٹا بدکاری سے بچو، اس کے آغاز میں خوف ہے اور اس کے اختتام پر شرمندگی ہے. اپنے بچوں سے ہم ایسی باتیں کیسے کریں گے؟ نہ کریں. گناہوں بھرے چینل دیکھ لیں، پھر جو مل جل کر استغفر اللہ لڑکے لڑکیاں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو ان کی جو خالی تختی ہے اس پر کیا لکھا جا رہا ہے یہ غور نہیں کرتے. یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسکرین پر کیا ہو رہا ہے. یہ بے حیائی کے مناظر، یہ ناچ کود کے مناظر جو ہیں ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، اس کو یہ کیچ نہیں کرتے. بچے بس وہ بچے ہیں، کارٹون دیکھتے رہتے ہیں. کارٹون بھی کیسے ہوتے ہیں استغفر اللہ. تو کارٹون بچوں کو دکھائیں، مدنی چینل والے کارٹون دکھائیں، غلام رسول کے مدنی پھول دکھائیں، اسلامی کارٹون جو ہیں وہ دکھائیں نا. اب وہ کارٹون جو غیر مسلموں کے بنے ہوئے ہیں تو اس میں جو غیر مسلموں کے جو کارٹون ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ غور تو کریں. ان کے لباس کافروں جیسے ہوں گے، ان کے انداز کافروں جیسے ہوں گے، ان کی جو اس کے اندر جو تعلیم دی جائے گی وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، اسلام سے منافی ہوگی. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں بچوں کے اور بچیوں کے، یہ بھی بچوں کو سمجھانا چاہیے. اور جو حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو بالخصوص جو بچے ذرا جوان ہو جاتے ہیں، بلوغت پر قدم رکھتے ہیں، بچے 15 سال میں 12 سے 15 سال، اور بچیاں جب بلوغت کے قریب آئیں تو مائیں ان کو سمجھائیں. قرآن پاک میں بدکاری کے تعلق سے کیا ارشاد ہوا بالکل بتائیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. اب بچوں کو اور بچیوں کو بدکاری سے، بے راہ روی سے کون بچائے، برائی سے کون بچائے؟ کہ جب ماں شادیوں میں جاتی ہے استغفر اللہ وہاں جا کے ناچتی، یہ باپ جاتا ہے دوستوں میں وہاں جا کے ناچتا ہے. تو اولاد کی بھی تربیت ظاہر ہے کہ درست انداز سے ہم نہیں کر سکیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا، شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا. جب بندہ بدکاری کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے. جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے. اللہ کی پناہ. یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا، بلکہ دردناک عذاب دے گا. ان میں وہ بھی ہیں جو بوڑھا زانی ہے، جھوٹا بادشاہ ہے، متکبر فقیر ہے. اب جو اس طرح کے گندے کاموں میں پڑے رہتے ہیں تو ان کے دل کالے ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ سخت ہو جاتے ہیں، اور ایسوں پر اللہ کی ناراضی اور غضب ناک اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. ایسے کام کرنے والے لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں، رزق میں برکت بھی اڑ جاتی ہے. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، سارے مسلمانوں کو اس گندے کام سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ بچوں کی نفسیات کے تعلق سے بھی عرض کرتا ہوں. بچوں کو بڑے پیارے انداز سے ذہن دینا چاہیے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اچھے بچے یہ کرتے ہیں. بیٹا یہ تو گندے بچوں کا کام ہے، بیٹی یہ تو گندے بچوں کا کام ہے. ان کے ذہن کے مطابق خوشگوار ماحول میں، اچھے موڈ میں
اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی نیکی کی دعوت قبول کریں گے۔ بیٹا اچھے بچے نماز پڑھتے ہیں، اچھے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کی بات مانتے ہیں۔ باپ بھی اگر اپنی وہ عزت اور ادب کروائے، ہاتھ چموائے تو کوئی حرج نہیں، بچے کی تربیت کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا ادب بتائے، باپ ماں کا ادب بتائے، اس انداز سے بھی بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ بیٹا جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ادب سے بات کرتے ہیں، آپ جناب سے بات کرتے ہیں، بیٹا بڑے بھائیوں کی بہنوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں بڑے اس طرح دھیمے لہجے میں بتائیں۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور آپ بھی بیٹا آپ نے اچھا بچہ بننا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اچھے بچے اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں، اچھے انداز میں بات چیت کرتے ہیں۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گناہوں بھرے چینل نہیں دیکھتے، اچھے بچے مدنی چینل دیکھتے ہیں، اچھے بچے مرشد کی زیارت کرتے ہیں، اچھے بچے مدنی چینل دیکھتے ہیں، اچھے بچے کپڑے صاف رکھتے ہیں، اس پر دھبے نہیں لگنے دیتے۔ بچوں کو اس طرح سمجھائیں کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ کے ساتھ اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ہینڈ واش کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر تو بچوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ہاتھ کیا دھوئیں گے، پہلے ہی ہاتھ میلے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آدھے اودھے ہاتھ دھو کر جو جراثیم ہوتے ہیں ان کو اور ابھار دیتے ہیں۔ تو خود جا کر بچے کو اولن صابن سے ہاتھ کس طرح دھونے ہوتے ہیں اس کی تربیت دیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی آتا ہو۔ امیر علیہ سنت سمجھاتے رہتے ہیں، یہاں تو ہم ٹوٹی کھول کر اس کے بعد پھر صابن پر ہاتھ ڈالیں گے، نہیں، پہلے تھوڑا سا پانی صابن پہ ڈال کر اس کو ترک کر کے ہاتھوں کو صابن والا کر لیں، پھر آپ وہ نل بند کر دیں، اس کے بعد اچھی طرح ہاتھوں پر صابن کو ملیں تاکہ جراثیم وہ کٹیں، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹی کھول کر اس میں ہاتھ کو دھو لیں۔ تو بچوں کی مدد کریں۔ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، آئیو بیٹا میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں، یا ماں کہہ کہ میں دعا پڑھاتی ہوں، اللہ کرے میں آتی بھی ہو، ورنہ فیضان سنت میں لکھی ہوئی دعا، کھانے کا اسلامی طریقہ اس میں دعا لکھی ہوئی ہے۔ اچھے بچے کھانے کا برتن صاف کرتے ہیں، کھانا ضائع نہیں کرتے۔ اب بچے کھانا کھا رہے ہیں تو اگر بڑی بہن یا ماں یا باپ کہے کہ بھئی مقابلہ دیکھتے ہیں کس کی پلیٹ صاف ہوگی، دیکھتے ہیں کس کے سامنے دسترخوان پر ایک دانہ بھی نہیں گرا ہوگا، اس کا پہلا نمبر، تو یوں بچے ایک مقابلے کا رجحان بنے گا، اپنے برتنوں کو صاف کریں گے۔ اچھے بچے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اچھے بچے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتے ہیں۔ بیٹا نہیں یہ تو بڑا لقمہ ہے، آپ چھوٹا لقمہ لیں، اور یہ آواز نہیں آتی، چپڑ چپڑ کی آواز نہیں، بیٹا جب کھاتے ہیں تو اس طرح لوگ ورنہ عجیب آپ کو نظروں سے دیکھیں گے، چبا چبا کر کھاتے ہیں اور کھانے کی آواز نہیں آتی۔ اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی طرف سے جو ان کو خرچی ملتی ہے، پاکٹ منی ملتی ہے، جیب خرچی ملتی ہے، اس کو جمع کرتے ہیں، باہر گولیاں ٹافیاں کھا کر گلے خراب کر کے ڈاکٹر کے پاس جا کر لائن میں نہیں لگتے۔ اس طرح بچوں کی تربیت کریں۔ جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ پڑھائی کے وقت دل لگا کر پڑھائی کرتے ہیں، اچھے بچے وقت پر سوتے ہیں، زیادہ دیر تک رات کو نہیں جاگتے، اچھے بچے سونے سے پہلے سونے کی دعا بھی پڑھتے ہیں۔ چلیں آپ کو یاد نہیں ہے میں پڑھا دیتا ہوں، اللہم باسمک اموت و احیا، چند دفعہ آپ پڑھائیں گے بچہ پھر خود ہی پڑھنے لگ جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے دن آپ کہیں گے بیٹا آپ پڑھائیں، ہم سب اب سونے کی دعا پڑھیں گے۔ بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا جو اچھے بچے ہوتے ہیں صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، زیادہ دیر تک نہیں سوتے۔ اچھے بچے گھر آتے ہوئے سلام کرتے ہیں، جب گھر سے جاتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں، مامی ہائے ہیلو نہیں، مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سکھائیں۔ اسی طرح مہمانوں کے تعلق سے سکھائیں، دوست اچھے بچے کیسے دوست بناتے ہیں یہ بتائیں، پھر
گفتگو کرنے کا انداز، ضد کے تعلق سے، لڑائی جھگڑے کے تعلق سے، شکایت کے تعلق سے، برائی بیان کرنے کے تعلق سے، جھوٹ کے تعلق سے، گالی، شور شرابہ، چیخنا، چلانا، چوری، اجازت کے بغیر چیز کا استعمال کرنا، نقصان پہنچانے والی شرارتوں سے بچنا، فلمیں، ڈرامے، کارٹون، ویڈیو گیمز، موبائل پر وقت ضائع کرنا وغیرہ، اس طرح کے معاملات میں بچوں کی بڑے پیار سے دھیمے لہجے میں موقع محل دے کر تربیت کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینہ